الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیات بینہ، ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں دیں، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے بعد اس کے جو اس کے پاس آ چکی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 211 میں اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور نبی علیہ السلام سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ جس طرح کہ یہ بات معلوم ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان سے جو سلسلہ چلا وہ سارا کا سارا بنی اسرائیل کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب جو یہاں پہ براہ راست بنی اسرائیل سے جو لوگ مخاطب ہیں، جو مراد ہیں، وہ مدینہ طیبہ کے یہودی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے، یعنی قوم یہود سے پوچھئے کہ ان کے پاس کتنی روشن دلیلیں آئی تھیں۔ روشن دلیلوں سے کیا مراد ہے؟ خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے، اور وہ ایسی روشن دلیلیں تھیں کہ جن کو دیکھ کر ان پر ایمان لانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بنی اسرائیل اپنی عادت سے مجبور تھے اور اپنی کج روی، اپنی ضد، اناد، ہٹ درمی کی بنیاد پر باوجود روشن دلیلوں کے، ان معجزات کے، حتیٰ کہ تورات کے، اگر بنی اسرائیل کا مخاطب یہاں پر عیسائیوں کو بھی بنا لیا جائے تو وہ بھی کچھ بعید نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں کہ جن کو بھی بڑے روشن معجزات دیے گئے، جن کا تذکرہ مختلف مقامات میں قرآن مجید میں آیا ہے، اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے انجیل کا نزول فرمایا۔ تو یہ سب کچھ آنے کے بعد بھی بنی اسرائیل جو ہے ہر ڈرمی، ضد، اناد پر قائم رہے، انہوں نے راہ ہدایت کو نہیں اپنایا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہے۔ اس نعمت سے مراد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور کس طرح سے ان قوموں نے تبدیل کیا اللہ کی اس نعمت کو جو وحی الہی کی صورت میں تورات اور انجیل ہے، انہوں نے اس کو کس طرح اس کے اندر تبدیلیاں کی، اور اس کے علاوہ اس نعمت سے مراد وہ معجزات بھی ہیں، وہ روشن دلیلیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف وہ دلیلیں اور وہ معجزات ان کے ساتھ متعین کیے، لیکن ان لوگوں نے ان معجزات کو نہ سمجھا، نہ ان کی حقیقت کو جانا۔ اگر جان لیتے تو یقیناً ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ
فرما رہے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں جب کہ ان کے پاس وہ نعمتیں واضح ہو کر آ چکی ہوں، تو پھر بدلنے کے بعد اللہ کا کیا ضابطہ ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ خصوصی طور پر مختلف ادوار میں ہوتا بھی رہا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے وقت کی ایک معزز قوم تھی اور اللہ کے ہاں بھی اس کا بڑا مقام و درجہ تھا، لیکن اپنی انہی حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوائے زمانہ بھی بنائے رکھا۔ تو یہی ان کا دنیا کے لیے شدید عقاب ہے، باقی آخرت کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کو دنیا کی زندگی بھلی لگتی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور حالانکہ وہ لوگ پرہیزگار ہیں، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسری آیت مبارکہ میں پچھلی کے ساتھ اگر ربط رکھا جائے تو یقیناً اس سے بھی بنی اسرائیل خصوصی طور پر اور باقی وہ تمام اقوام مراد ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہوئے انہوں نے ایمان کی زندگی کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور انہوں نے اپنے لیے دنیا کی زندگی کو ہی بہتر اور بلا سمجھا، اور اللہ اسی طرف اشارہ، کافروں کو دنیا کی زندگی بری لگتی ہے، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ ایمان لانے کے بعد اگر ہم خاص طور پر مدینہ طیبہ کے یہود کا اس حوالے سے کوئی ربط قائم کریں تو یقیناً انہوں نے بھی دنیا کی زندگی کے لیے، حالانکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، آل اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ وجہ کیا تھا؟ وجہ یہی تھی کہ وہ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کو ترجیح دے رہے تھے۔ اور اگر اسی آیت مبارکہ کو ہم کفار مکہ پر بھی لگائیں تو وہ یقیناً وہ بھی ایسا ہی تھے، اپنی چودراہٹ، وہ بتوں کے نذرانے اور وہ جو مفادات ان کے وابستہ تھے، اس شرک و بدعت اور بتوں کی پوجا پاٹ کے ساتھ، وہ بھی ان کو روک رہے تھے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کی خوبصورتی کو چھوڑ کر، فوائد کو چھوڑ کر، مفادات کو چھوڑ کر کیسے ایمان لائے۔ اور ایک غلطی انہوں نے یہ کی، دوسری غلطی وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے، خود بھی کفر پہ رہے اور جو ایمان لائے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ان دونوں، اس آیت مبارکہ کے دونوں جملوں کا ربط قائم کیا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کافروں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کے فوائد اور مفاد کے ساتھ۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان جب ایمان لائے تو ان پر کچھ تنگیاں آئیں، کچھ مصائب آئے، کہیں نہ کہیں کچھ ان کے اوپر اس ایمان کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کو سختیاں برداشت کرنے لگی، پر سختیاں برداشت کی تو کیا کرتے تھے وہ؟ اب مزاج دیکھو، تم ایمان بھی لے آئے، تمہارا کیا بنا؟ ہم دیکھو ایمان نہیں لائے اور ہم اللہ کے انکاری، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں ماننے والے، ہمارا تو کچھ بگڑا ہی نہیں، اور تمہارے ساتھ کیا بنی؟ اگر ہم پورے نبی علیہ السلام کی سیرت نبوی کو سامنے رکھیں تو یقیناً مکہ چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، بدر و احد اور خندق کی قربانیاں اور سارے وہ شہداء کا معاملہ سامنے ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے جب اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں کامیاب سمجھا تو ایمان والوں کو کہا کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا مفاد دیا، کیا فائدہ دیا؟ وہ اس پر مذاق اڑاتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مرضی کر لیں، اللہ نے ایک فیصلہ اس جملے میں فرما دیا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، جو اہل ایمان ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو گناہوں سے بچتے ہیں اور عقائد اور عبادات کی زندگی بسر کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے ان کو بتائی، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ ان سے بالا تر ہوں گے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو شخص نے کسی ایمان والے کو رسوا کیا ہوگا اور اس کا مذاق اڑایا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل فرمائیں گے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح کسی شخص نے اگر دنیا میں کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کوئی جھوٹا الزام لگایا ہوگا اور اس پر کوئی تان کیا ہوگا اور وہ اس اپنی بات میں جھوٹا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ کے ایک ٹیلے پہ کھڑا کر کے دنیا کے سامنے ذلیل بھی کریں گے اور اس کے منہ سے کہلوائیں گے کہ میں نے جو کچھ اس کے بارے میں دنیا میں کہا سب جھوٹا تھا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ہمیں ایمان کو اور اعمال صالحہ کو ہی برتری دینی چاہیے، کیونکہ یہی معیار نجات ہے۔ اس کے بعد ہر چیز وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے، چاہے کہ ہم ظاہری طور پہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب ہوں۔ یہی آیت مبارکہ کا حصہ ہمیں سمجھاتا ہے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ باقی رہ گئی بات کہ اہل ایمان تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ان پہ تنگیاں تھیں، مصائب تھیں، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تو جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب۔ اللہ نے کوئی ضابطہ قانون اس حوالے سے مقرر نہیں کر لیا۔ اللہ بعض اوقات ایمان والوں کو رزق دیتا ہے بغیر حساب، جیسے مل بھی رہا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش اور ایک امتحان ہوتا ہے، اور یقیناً وہ جو اس پہ پورا اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران بھی کرتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک دین پر تھے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کی تشریح، اس حوالے سے مفسرین کی مختلف رائے ہیں کہ سب لوگ ایک دین پر تھے۔ یہ کون سا زمانہ ہے کہ جب سب ایک ہی دین پر تھے؟ ایک رائے، یہ زمانہ ہے عالم ارواح کا، جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ میں اس واقعے کی تفصیلات میں نہیں جاتا جو روایات میں بیان ہوا ہے، سب نے کہا۔ یقیناً جب تک وہ سارے عالم ارواح میں تھے وہاں پر سارے امت واحدہ تھے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ کیا اقرار کیا؟ اللہ ایک تو ہی ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جس جان کو چاہا دنیا میں بھیج دیا۔ ایک تو زمانہ مفسرین نے کہا یہ عالم الست ہے، جہاں ہم روحوں کی شکل میں تھے، چونٹیاں چھوٹی چھوٹی روحیں تھیں ہماری، وہاں ہم سب اقرار کر چکے ہیں کہ قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب دوسرا زمانہ جو مفسرین نے بیان کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب خالص سارے توحیدی تھے، سارے خالص مسلمان تھے، کسی میں کسی طرح کا نہ کوئی شرک تھا اور نہ کسی طرح عقیدے کا کوئی بگاڑ تھا اور نہ ہی کسی طرح کا عبادت میں کوئی کمزوری تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر جب آبادیوں میں اضافہ ہوا، لوگ بکھرے، لوگوں کے اندر دنیاوی خواہشات پیدا ہوئیں، ذاتی مفادات آئے، تو پھر عقیدہ بھی خراب ہوا اور اعمال میں بھی بگاڑ پیدا ہوا، حتیٰ کہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں خوب صفائی ستھرائی کر دی طوفان نوح کے ساتھ۔ چند لوگ بچے جو کشتی نوح میں سوار ہوئے، اور جب اس کشتی کو بھی نجات اور کنارہ ملا تو پھر کہتے ہیں یہ پہلا زمانہ تو جیسے میں نے کہا زمانہ الست ہے، جس کا تعلق یقیناً اس دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر اگلا زمانہ جو دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے حضرت آدم سے ادریس تک کا ہے۔ دوسرا زمانہ مفسرین کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے لوگ جو سارے کے سارے خالص توحیدی تھے، خالص مسلمان تھے، جب تک یہ رہے سب ٹھیک رہے، اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے اندر پھر دوبارہ بد عقیدگی پیدا ہو گئی، اعمال کی خرابی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ پھر
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر مفسرین کہتے ہیں اس دنیا کے اعتبار سے وہ تیسرا زمانہ حضرت ابراہیم کے بعد کا زمانہ ہے، اور تفاسیر میں بیان کیا گیا وہ 1500 سال کا زمانہ ہے، جب یہاں پر امت واحدہ رہی، سارے کے سارے مسلمان رہے، سارے کے سارے خالص اسلام پہ قائم رہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 450-500 سال پھر بت پرستی آ گئی، اور اتنی بت پرستی چلتی رہی بڑھتی رہی کہ خانہ خدا، خانہ کعبہ بھی اس بت پرستی سے محفوظ نہیں رہا۔ تو کہا یہ انہوں نے مفسرین چند زمانے بیان کیے، پھر نبی علیہ السلام مبعوث کیے گئے، تو اس وقت بھی جب اسلام چھا گیا تو پھر بھی آپ کلی طور پہ نہیں، امت واحدہ تو اللہ کے نبی نے سب کو اکٹھا کر دیا، ایک امت پہ بلا دیا، لیکن بعد ازاں پھر اختلافات، پھر شرک و بدعت کے جو راستے کھلے، تو اللہ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات نہیں، یہ بات پیچھے تک چلی آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک، کیونکہ پھر جب نبی علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 550 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔ یہ جو آیت کا اس کا مفہوم اگر جوڑ کے پڑھا جائے تو سمجھ ہی آئے گا کہ یہ وہ زمانہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قبل ہے، جب بھی امت واحدہ ہوئی ہے۔ جب ان میں بگاڑ ہوا تو اللہ فرما رہے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پھر اللہ نے بھیجا انبیاء کو، مبشرین جو خوشخبری دینے والے تھے، ومنذرین ڈرانے والے تھے، ان بھیجے، یعنی انبیاء کا کام ہی یہ ہے خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم نے پھر ان کے ساتھ، ان انبیاء کے ساتھ کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے فی مختلفو فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ جیسے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 آسمان سے کتابوں کی صورت میں وحی نازل کی ہے، ان میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید، 100 صحائف ہے جو اپنے اپنے وقت کے رسولوں پہ اللہ نے نازل کیے۔ اب باقی جو انبیاء کرام تھے وہ انہی صحائف کی ہی اتباع اور پیروی کرتے تھے جو پہلے رسول پہ نازل ہو چکا ہوتا تھا، تو لہٰذا ہر نبی پہ اللہ نے کوئی صحیفہ یا کتاب نازل نہیں کی۔ جیسے کہ بات بڑی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ان انبیاء میں سے جو رسول تھے جن پہ اللہ نے اپنی وحی کا نزول کسی صحیفے یا کتاب کی صورت میں کیا، وہ 104 کے قریب امام شافعی نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا اس یاد میں یحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اللہ نے کتاب کیوں نازل کی؟ تاکہ اللہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا، فیصلہ کس چیز کا؟ عقیدے کا۔ فیصلہ کس چیز کا؟ عبادات کا۔ فیصلہ کس چیز کا؟ حسن معاشرت کا۔ فیصلہ کس چیز کا؟ قانون و شریعت کا۔ اگر وہ کسی بات میں اختلاف کرے تو رجوع کس کی طرف کریں گے؟ اپنے وقت کے رسول کی طرف، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، جنہیں وہ کتاب دی گئی اس کے پاس کہ جب ان کے پاس آ گئی روشن دلیلیں، بغیم بینہم، تو پھر وہ آپس میں ضد کرنے لگے، بغاوت کرنے لگے، سرکشی کرنے لگے، تو پھر اس سرکشی کی بدولت انہوں نے وحی الہی کو پسے پشت ڈال دیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن اللہ نے پھر بھی انہی لوگوں کو ہدایت دی رکھی جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، ان کو جو ایمان لائے اس حق بات کی وجہ سے جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اگر دوسروں نے اختلاف کیا، انہوں نے وحی الہی کو، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان پہ قائم۔ اختلاف کرنے والا دوسرا گروہ ہے، اور اس اختلاف کے وقت میں جن لوگوں نے حق کو نہیں چھوڑا، حق پر قائم رہے، وہ ہیں اہل ایمان۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت اللہ کے
ہی چاہت کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ہدایت کی طرف رجوع کرنے والی خواہش موجود ہو تو یقیناً اللہ اس بندے کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی دے دیتا ہے، اور جس میں وہ کوشش، وہ جستجو نہ موجود ہو، جیسے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے بڑے بڑے کفار باوجود نبی علیہ السلام کی خواہش کے، مگر ان کی اپنی خواہش، ضد اور اناد اور مفاد پرستی کی وجہ سے نہیں تھی، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، اور جن کے دل میں اللہ کی طرف ہدایت کے جھکاؤ تھا وہ پھر زمانے میں بڑے بڑے معززین سے بھی بڑھ گئے، جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔